ایک ایسی تشویش ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور وہ ہے بیماری جو کرونا وائرس سے پھیل رہی ہے اور جس کا اوریجن چائنا ہے، جہاں پر اس کا پھیلاؤ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ وائرس کے ہر روز درجنوں کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس کے بعد چین بھر میں اب مریضوں کی تعداد تقریباً 4,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 132 سے زائد لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ وائرس نہایت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ صرف ایک دن میں چین میں 65 مزید کیسز سامنے آئے ہیں، اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے چین کے 17 شہروں میں ٹرین، بس اور فضائی سروسز مکمل طور پہ بند ہیں۔ مگر یہ وائرس پہلے ہی 16 ممالک تک پھیل چکا ہے، جن میں تھائی لینڈ، جاپان، امریکہ، آسٹریلیا، ملیشیا، فرانس، کینیڈا، جرمنی، سری لنکا اور نیپال شامل ہیں۔ WHO کے مطابق چین کے علاوہ دنیا بھر میں 70 سے زائد کیس سامنے آ چکے ہیں، جس میں سے اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ 4 پاکستانی طالب علم جو کہ اس وقت چین کے ووہان شہر میں ہیں، بتایا گیا ہے، کنفرم کیا گیا ہے کہ وہ اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں۔ مگر چین کے باہر کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ آج ہی ابوظہبی میں ایک خاندان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جو ووہان سے ابوظہبی پہنچا تھا۔ چین میں 40,000 پاکستانی موجود ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت ووہان شہر میں 500 کے قریب پاکستانی طالب علم ہیں۔ پاکستان میں ایک بھی کنفرم کرونا وائرس کا کیس نہیں ہے۔ آج معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ووہان سے آنے والی اطلاعات کے مطابق 4 پاکستانی طالب علم کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت ایک بھی کرونا وائرس کا مریض نہیں ہے۔ ہمارے تقریباً 28 سے 30 ہزار کے قریب پاکستانی چائنا میں رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد طالب علموں کی ہے۔ ووہان سٹی جو کہ منبع ہے اس ڈیزیز کا اس وقت، وہاں پہ 500 سے زیادہ ہمارے طالب علم ہیں۔ ہماری اب تک کی انفارمیشن کے مطابق ہمارے 4 ایسے طالب علم ہیں کہ جن کے اندر کرونا وائرس کنفرم ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چین اس سلسلے میں ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے، اور بڑے وسیع اقدامات ہیں جو کہ ووہان میں کیے جا رہے ہیں، پورے چین میں کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی ایئرپورٹس پر، کیونکہ پاکستان اور چین میں اس وقت کمیونیکیشن بہت ہے، وہاں پر مسافروں کی اسکیننگ کی جا رہی ہے، مگر اس وقت کرونا وائرس کی تصدیق پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ڈائگنوسٹک کٹ نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کی درخواست پر اب چین نے کرونا وائرس کے ڈائگنوسس کے لیے خصوصی کٹس پاکستان روانہ کر دی ہیں، جو آج کسی وقت اسلام آباد پہنچ جائیں گی۔ چونکہ یہ وائرس کی ایک نئی قسم ہے، اس لیے اب تک اس کی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے جو وائرس کے خلاف کارآمد ثابت ہو، گویا کہ یہ ہر لحاظ سے ایک بہت ہی پیچیدہ بیماری ہے، تشخیص بھی نہیں ہوتی، اور پھر اس کا حتمی علاج بھی موجود نہیں ہے۔ چین میں ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 1000 افراد پر مشتمل ہاسپٹل صرف 7 دن میں مکمل کیا ہے۔ یہ چین ہی کر سکتا ہے۔ اس طرح 500 کی لیبر فورس نے صرف 48 گھنٹوں میں خالی عمارت کو جدید ہاسپٹل میں منتقل کر دیا، جہاں مریضوں کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان میں حفاظتی تدبیر کے طور پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روک تھام کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر کل ایک 15 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو 1 ہفتے میں اپنی سفارشات دے گی، اور اس سلسلے میں ہمیں پاکستان میں کیا صورتحال ہے یہ ہمیں بتائیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا پہلے تو یہ بتائیے کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے، پاکستانی جو کہ ووہان میں موجود ہیں، جو چائنا میں موجود ہیں، اور جو کہ ظاہر ہے کہ وہ پوٹینشلی ایکسپوزڈ ہیں کرونا وائرس کے، اس حوالے سے ہمارے پاس تازہ ترین ڈیٹیلز کیا ہیں؟ جی چین میں جی ہمارے تقریباً 28,000 سے 30,000 کے قریب پاکستانی ہیں، جن میں بہت سارے طالب علم ہیں۔ ووہان سٹی کے اندر 500 سے زیادہ طالب علم ہیں۔ کسی بھی ذمہ دار ریاست یا ذمہ دار حکومت کے طور پہ ہمیں ان کی بہت فکر ہے، اور اس حوالے سے میرا بطور وزیر صحت ہماری جو فارن آفس اور جو بیجنگ میں ہماری ایمبیسی ہے، اس میں جو ہماری ایمبیسڈر صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ میرا مستقل رابطہ ہے، دن میں کئی دفعہ بات ہوتی ہے۔ چینی حکومت اس معاملے میں بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے یا نہیں نکالا جا رہا ہے، اس کو یوں دیکھنا چاہیے کہ چینی حکومت اس سلسلے میں اپنی بین الاقوامی
ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے کیا اقدام اٹھا رہی ہے کہ یہ وبا چین سے باہر نہ پھیلے. تو اس حوالے سے انہوں نے ووہان سٹی کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے, اور اس سلسلے میں بڑی سختی وہ کر رہے ہیں. تو ایویکویشن یا لوگوں کو وہاں سے اٹھانا اور نکالنا جو ہے اس وقت بالکل اس کے اوپر پابندی ہے چینی حکومت کی طرف سے. اس پابندی کے اندر رہتے ہوئے جو ہم اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں, جو اپنے اسٹوڈنٹس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں, وہ ہم مکمل طور پہ کر رہے ہیں. تو قطعاً ایسی کوئی اس وقت چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پری میچیور اور ان نیسیسری ایویکویشن کی ایفرٹ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان کا ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. ایک تو ہم چائنا کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں, ہمارا ایک بڑا طویل بارڈر ہے, ہزاروں لوگ ہمارے یہاں آنا جانا ہے روزانہ کا, ہمارے یہاں بہت ایکسٹینسو ٹریڈ ہو رہی ہے, امپورٹ ایکسپورٹس ہیں, بہت بڑا ایکسپوجر ہے ہمارا چائنا کے ساتھ. تو یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ ہمیں اس کے لیے کتنی ایکسٹینسو تیاریاں کرنی ہیں, ہم کافی ولنریبل ہیں. جی ہمارے ہاں بہت چینی کام کرتے ہیں اور ان کی آمد و رفت بھی لگی رہتی ہے. ابھی نیو ایئر ان کی سیلیبریشنز تھیں تو بہت سارے چینی واپس بھی گئے, اب وہ واپس آئیں گے بھی. تو اس حوالے سے اگین میں نے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بڑا واضح طور پہ اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ چینی حکومت ہم سے دو ہاتھ آگے ہے اس حوالے سے کہ جو بھی احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہے وہ خود کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے چین کی حکومت نے یہ ریگولیشن بنایا ہے کہ جو بھی چینی چین سے باہر کا سفر کرے گا اس کو 14 دن تک ڈیزیز فری ہونا اس کا ضروری ہے. یہ بہت ضروری بات اس لیے ہے کہ اس ڈیزیز کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ 14 دن کا ہے. اور انکوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں وائرس آج داخل ہوا تو 14 دن کے اندر اندر آپ کے اندر علامتیں آ جائیں گی. اگر وہ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیزیز فری ہیں. تو 14 دن کی پابندی انہوں نے اپنے مسافروں پہ لگائی ہے جو چین سے باہر جائیں گے, اور جو چینی پاکستان میں خاص طور پہ جب آئیں گے تو ان کی بھی 14 دن تک یہاں پہ سخت نگرانی ہوگی. اگر ان کی کوئی علامتیں ہوئیں تو ان کو پھر اور طریقے سے دیکھا جائے گا, اور اگر کوئی علامتیں ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے کام کے لیے ان کو اجازت ملے گی. اس کے علاوہ ہم نے اپنے ایئرپورٹس کے اوپر اسکریننگ کا بڑا زبردست بندوبست کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی علامت کسی کے اندر ہے تو اس کو ہم ایئرپورٹ پہ ہی اسکرین کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ظفر مرزا, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ہیلتھ, ہمارے ساتھ موجود تھے. اس موضوع پہ مزید ایک اسپیشلسٹ رائے لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر عروج حسن جو ماہر ہے انفیکشس ڈیزیز وبائی امراض کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان میں یا دنیا میں ایک تاثر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک تو چیز کیونکہ یہ شاید نیا وائرس ہے, ایک تو اس کی ڈائگنوسس ہونا بہت مشکل ہے, اور دوسری چیز یہ کہ ڈائگنوسٹک ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, یا اس کے لیے جو ڈائگنوسٹک کٹس چاہیے وہ نہیں ہے, اور پھر یہ کہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. ڈاکٹر حسن عروج صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب. میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ نیا وائرس ضرور ہے, لیکن اس فیملی کے وائرسز پہلے دنیا میں اپنا بیماریاں لا چکے. سارس اور مرس اسی فیملی کے وائرسز تھے, اور جیسے کہ ابھی منسٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, اس کی ڈائگنوسٹک کٹس بہت تیزی سے چائنا نے ڈیولپ کر لی ہیں, اور آج شام یا کل شام تک ہمارے ملک میں پہنچ چکی ہوں گی. ایک بار وہ ڈائگنوسٹک کٹس کا ہمیں کور مل جائے تو پھر پی سی آر ڈیولپ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. ایک جو ڈائگنوسس کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ کیا بلڈ سیمپل سے ہوتی ہے, یورین سیمپل سے ہوتی ہے, اسٹول سیمپلنگ تھروٹ سویب سے, تھروٹ سویب سے ہوتی ہے, اور جی تھروٹ سویب لے کے 4 سے 6 گھنٹے تک اور 24 گھنٹے کے بعد پورا رزلٹ آ جاتا ہے. لیکن ڈائگنوسٹک کٹس کے علاوہ علامتیں بھی ہوتی ہیں, ٹریول ہسٹری ہوتی ہے. دیکھیں ایک بیماری کی تشخیص کے لیے کئی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, جس میں کہ اس علاقے سے اگر آپ ٹریول کر کے آ رہے ہیں پھر اس طرح کی علامتیں ہیں. اور جس طرح بھی منسٹر صاحب فرما رہے تھے, انکیوبیشن پیریڈ ہے کہ جب
جسم میں ایک جراثیم داخل ہوتا ہے اور اس کی علامتیں آنا شروع ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی تاریخی ایک قدم لیا ہے چائنا نے, اور پہلی بار ہمیں ایک بہت ہی ٹیکنیکلی ساؤنڈ منسٹر صاحب بھی ملے ہیں جنہوں نے ایمرجنسی میں ایک سیٹ اپ بنایا ہے, اور جس میں ہم 4-5 اقدامات کر رہے ہیں جو بہت بروقت تو بڑا ضروری تھے. اور اس میں جتنے ٹریولرز ہیں ان سب کو ایک فارم فل کیا جائے گا, پھر ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا, اور ٹیمپریچر کے بعد پورٹس آف انٹری میں جہاں کوئی شک ہوگا اس کو وقتی طور پہ انڈر آبزرویشن اور آئسولیشن میں بھی رکھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں جو اقدامات ہیں وہ اور ڈاکٹر صاحب اس کی آبویسلی جب یہ نیا وائرس ہے تو اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے, اس کی کوئی کنکلوسیو ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ جو سمٹم ہے تو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پیرانڈول وغیرہ سے؟ کامران صاحب ڈیفینیٹلی یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. نئے وائرس کی ویکسین بالکل موجود نہیں ہے, اور وائرل انفیکشنز کے خلاف اینٹی بائیوٹکس نہیں دی جاتی, اور انڈر آبزرویشن اور سپورٹیو اور سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ بالکل کی جاتی ہے. بعض اوقات یہ جو وائرل انفیکشنز ہیں یہ بیکٹیریل انفیکشنز سپر ایڈڈ, جب امیونٹی کم ہوتی ہے تو بیکٹیریا بھی اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور اوور ویلم کر دیتا ہے. تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اینٹی بائیوٹکس اور پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا, آئسولیٹ کرنا اور دوسرے مریضوں کو بچانا جو ہے مین ایم اور آبجیکٹو ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے دنیا میں یہ گلوبل ایمرجنسی اناؤنس ہوئی ہے. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سنس ابھی تک ہمارے پاس ڈائگنوسٹک کٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ہم ڈائگنوسس نہیں کر سکتے, تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے نا کہ ہمارے پاس کنفرم کوئی کرونا وائرس کا کیس نہیں ہے. یہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کنفرم ہوا ہے کرونا وائرس میں؟ دیکھیں, کٹس کے ڈائگنوسس کنفرم کرتی ہیں. ایک اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہوتی ہیں پروبیبل کیسز کہ جو علامتوں سے بہت قریب ہوں. اگر علامتیں یعنی جو کلینکلی جس طرح مریض پریزنٹ کرتا ہے اگر وہ اس کے قریب نہیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کنفرمڈ کیس نہیں ہے. ڈائگنوسٹک کٹس جو ہیں وہ کنفرمیشن کے لیے ہوتی ہیں کہ جن پہ آپ کو شک ہے ان کی کنفرمیشن کے لیے آپ تھروٹ سویب یا اور دوسرے ٹیسٹ کر کے کنفرم کرتے ہیں. تو یہ جو پروبیبل کیس ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حسن عروج ہمارے ساتھ موجود تھے.